بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 277 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کان لگا کے سنا، یہ کوئی گاڑی تھی، غالباً جیپ، جو قریب آ رہی تھی۔ ابھی تک تو میں نے اس گاؤں کے راستے پر موٹر کے ٹائر کا ایک نشان بھی نہیں دیکھا تھا، پھر یہ رات کے 3 بجے جیپ کہاں سے آ گئی؟ باہر گھوپ اندھیرا تھا، لیکن میں دور سے آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کی 2 متحرک اور متوازی لکیروں کی طرح آگے بڑھتا دیکھ سکتا تھا۔ ناموار زمین کی چگولوں سے روشنی اوپر نیچے ہوتی تھی، تو اس کی زد میں آنے والے جنگل کے درختوں کا ساکت وجود کبھی تنے کی حد تک نظر آتا تھا، تو کبھی سرسبز شاخوں میں اجالا اندر تک پیوست سو جاتا تھا۔ پتوں کے درمیان آشیانوں کی محفوظ خوابگاہوں میں پرندے یوں خوفزدہ ہو کے چلاتے تھے جیسے صبح کے بعد نرم اجالے سے نکلنے والا سورج آج یک لخت آدھی رات کو سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ حوالدار، میں نے چلا کر کہا۔ وہ مجھ سے 50 گز کے فاصلے پر منجمد کھڑا تھا۔ جناب عالی، وہ اچھلا اور پلٹ کر دوڑا۔ یہ کون آیا اس وقت؟ میں نے کہا۔ کوئی زیپ میں آیا ہے جناب۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا کہ کوئی زیپ میں آیا ہے، مگر یہ ہے کون؟ یا کس کے پاس ہے جیپ؟ زیپ تو کسی کے پاس نہیں ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل چور ڈاکو بھی گھوڑوں پر نہیں آتے۔ وہ بولا۔ پچھلے سال زب کا ڈاکہ پڑا تھا تو جناب اپنے نمبردار صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ اتنے مہمان تھے کہ ادھر ادھر کے پنڈ سے 200 بندے اور زنانیاں حویلی میں اور باہر خیموں میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جناب یہ عورتیں، اللہ ان کو عقل دے، خوب گہنے پہن کر آئی تھی شو مارنے کے لیے۔ ڈاکوؤں کو سب معلوم تھا، چوڑیاں اور کڑے، خار بندے، ناک کی لونگ تک نہیں چھوڑی انہوں نے، کہیں سیر سونا لے گئے۔ جیپ اب گاؤں کی طرف جا چکی تھی۔ اچھا، اور کسی نے؟ میرا مطلب ہے اتنے لوگ تھے پھر بھی ڈاکو نکل گئے؟ مقابلہ تو کیا تھا جناب، گاؤں کے زیالوں نے۔ وہ بولا۔ ایک ڈاکو زخمی ہوا تو اسے اس کے ساتھی ٹھنڈا کر گئے، گاؤں کے 2 جوان مر گئے۔ شادی کیا ہوئی تھی، سب کی بربادی ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے رخصتی نہیں ہو سکی؟ میں نے تازہ ہوا میں سانس لی۔ لو جی، وہ سب کچھ تو ہوا، پر جناب اپنا نمبردار تو برباد ہو گیا نا۔ حوالدار بولا۔ سب اس کے مہمان تھے، اس نے سب کا نقصان پورا کیا۔ 1 مربع زمین بیچی، پورا سال سب نے مل کر نمبردار کا نقصان برابر کیا، تب اس غریب کو زمین واپس ملی۔ سب نے مل کر؟ تمہارا مطلب ہے گاؤں کے لوگوں نے؟ میں نے کہا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ اور کیا زمیندار کے پاس وہی 1 مربع زمین تھی؟ نہیں جناب عالی، تھی تو 10 مربع، مگر نقصان تو سکیلے کا ہوا تھا، حوالدار نے کہا۔ اور مہمان تھے وہ پنڈ کے، سب نے مل کر یہ نقصان تو پورا کرنا ہی تھا۔ بہت خوب، مہمان پنڈ کے اور نقصان نمبردار کا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم 10 مربع والے کو غریب کہتے ہو، 9 مربع باقی تھے اس کے، کیا وہ کم تھے کہ اس کو گاؤں والوں کو سال بھر محکومی کا ٹیکس دے کر نقصان پورا کرنا پڑا؟ امیر کے خزانے سے مٹھی بھر اشرفیاں نکل جائیں تو ریت اپنا پیٹ کاٹ دے، اور غریب کا گھر لوٹ جائے تو؟ غریب کا گھر، اس میں کیا ہوتا ہے جناب عالی؟ جو کوئی لوٹے۔ حوالدار میری جذباتی موشگافی پر دم بخود رہ گیا۔ کیا آج بھی کوئی شادی ہے؟ میں نے لاجواب ہو کر کہا۔ ابھی تو نہیں، ابھی 2 ہفتے ہیں۔ وہ سوچ کر بولا۔ یہ ڈاکو نہیں ہوں گے سر جی، کسی کے مہمان آئے ہوں گے، یا کوئی بیمار ہوگا تو شہر سے ڈاکٹر کو لایا ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، بندہ ادھر ڈیوٹی پر موجود ہے۔ اور دوسری طرف، میں نے کہا، ادھر بھی گارڈ ہے۔ اس نے مجھے مطلع کیا۔ تھانے کی تینوں جانب اس کے ماتحت عملے کا کوئی نہ کوئی فرد 4 پائی ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے زہریلا کی اطمینان کا اظہار کیا اور اندر لوٹ گیا۔ جتنی دیر میں باہر میں کھڑا رہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ اندر ہونے والا تفتیش کا شور جتنا بند کمرے میں سنائی دیتا تھا، اتنا باہر نہیں پہنچتا تھا۔ غالباً نے اس تفتیش کے دوران اپنی موجودگی کو مزید ضروری نہیں سمجھا، اور وہ حوالات کے باہر پڑی ہوئی ایک لمبی میز پر دراز ہو کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ محسن اکیلا ہی سراج کی فولادی ٹوپی کو بجا رہا تھا اور اس کام میں بڑے ذوق و شوق کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اندر سراج کی حالت کیا ہوگی۔ بات پرانی تھی، مگر اس کی اذیت کا احساس تازہ لگتا تھا۔ سراج کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، وہ اب چیخ رہا تھا اور اچھل رہا تھا، کرب سے بل بلا رہا تھا، خدا اور رسول کے واسطے دے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں مر جاؤں گا، مجھے بخش دو، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خدا کی قسم، الفاظ اس کے خلق سے کرا بن کے نکل رہے تھے۔ میں نے اس کے سر سے بالٹی ہٹا دی۔ کیوں بھائی؟ اپنے ایس پی صاحب، میں نے سراج کے لہجے اور آواز میں کہا۔ کیسے ہیں مزاج عالی؟ سکندر، میں نے بہت ظلم کیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خود ایسے لرز رہا تھا جیسے اسے سخت جاڑا لگ رہا ہو، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ظلم نہیں بھائی، یہ تفتیش ہے، تمہارا ہی طریقہ ہے۔ میں نے کہا، مجھ پر تمہارا بہت قرض ہے، سب ایک رات میں تو ادا نہیں ہوگا۔
پھر بھی جتنا ممکن ہوا ضرور لوٹائیں گے، ابھی بہت رات باقی ہے۔ تفتیش کا یہ عمل یقیناً صبح تک جاری رہتا، لیکن اچانک گاؤں کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ پہلے ایک فائر ہوا اور کسی عورت نے ذہانی انداز میں چلانا شروع کیا۔ رات کی خاموشی کے باعث اس کے رونے پیٹنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اور محسن ایک ساتھ اٹھے اور باہر آ گئے۔ غالباً یہ ڈاکو ہیں، میں نے تشویش سے کہا۔ مجھے ابھی حوالدار نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ ادھر بھی چکر لگا جاتے ہیں، کسی خاص موقع پر، مثلاً کسی شادی پر، جب انہیں عورتوں کے زیورات ہاتھ لگتے ہیں۔ اگر یہ ڈاکو ہیں تو ہمیں کیا؟ محسن نے کہا۔ ہم ان کو روک نہیں سکتے اور نہ انہیں مار کے بھگا سکتے ہیں۔ ایس پی صاحب، میں نے کہا، آپ سوچ لیں، ایک دن میں آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دے کر اس گاؤں میں جو عزت کمائی تھی وہ خاک میں مل جائے گی۔ عزت کا خاک میں مل جانا بہتر ہے، محسن نے فرمایا، خود ہمارے خاک میں ملنے سے۔ مگر یار، یہ گاؤں والوں پر بڑا ظلم ہے، ہم اتنے بے حس ہو جائیں کہ جانتے بوجھتے کچھ نہ کریں۔ میں نے کہا، ظلم ہم پر ہو یا ہمارے کسی ہم وطن پر، ہم اسے MRS کے منشور میں شامل سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آپ MRS کو پنگا تحریک بنا رہے ہیں سکندر اعظم صاحب، محسن نے کہا۔ ہمارا ایک مقصد اور ایک مشن ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے ہر جگہ پنگا لینا شروع کیا تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے وفات حسرت آیات کے۔ بے شک سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، مگر اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو خود اپنے درد کی دوا نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کان اور آنکھیں بند کر لے، محسن بولا۔ ظالم ہر جگہ ہیں اور شیطان بھی ہر جگہ ہیں، لیکن ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں۔ ایک فائر اور ہوا۔ حوالدار، میں نے چلا کر کہا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ابھی چند منٹ پہلے وہ پوری طرح جاگ رہا تھا، چنانچہ اس کا فوراً مدوشی کی اتنی گہری نیند میں گم ہو جانا میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ حوالدار مکر کر رہا ہے، میں نے کہا۔ اتنی چیخ و پکار ہو رہی ہے مگر کیسا مردہ بنا پڑا ہے، سالے کو ڈر ہے کہ کہیں اسے گاؤں کی طرف جانے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ یہ بہترین پالیسی ہے، محسن بولا۔ ہر جگہ یہ لوگ ڈاکوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ہر مرتبہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر لنگ ہوتا ہے، نہ کافی اسلحے کا، بہت کم نفری کا، ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کا، یا پھر قطعی لا علمی کا۔ یہ جانتے بوجھتے انجان بن جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں سے ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، سب طے شدہ پروگرام کے مطابق اور اتفاق رائے سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ کب آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، کس کے گھر جائیں گے اور کیا لے جائیں گے، یہ سب معلومات پولیس کے پاس پہلے سے ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ ڈاکو ان کا حصہ دیتے وقت ڈنڈی نہ مارے۔ میں ذرا حوالدار کو خواب خرگوش سے جگا دوں۔ حوالدار لمبی تان کے سو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی خفیف سی حرکت چگلی کھاتی تھی کہ وہ بھی جاگ رہا ہے، ہماری باتیں بھی سن رہا ہے اور غالباً نیم آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ حوالدار، محسن نے قریب پہنچ کر اور کڑک کر کہا۔ پھر اس سے قبل کے حوالدار کھڑ بڑھا کے اٹھنے کی اداکاری کرتا، محسن نے اس کی چارپائی الٹتی۔ وہ سردی، حوالدار بدنواسی کے عالم میں کپڑے جھاڑتا وہ اٹھا۔ گھوڑے بیچ کر سوتے ہو گدھے کے بچے، محسن نے گرج کر کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محسن نے گاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے جناب عالی؟ حوالدار نے معصومیت سے مظلوم لہجے میں کہا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسی وقت مسلسل 3 فائر ہوئے۔ تمہارے باپ آئے ہیں غالباً، محسن نے کہا۔ تمہاری آنکھیں تو کھل گئی ہیں لیکن کان شاید ابھی تک بند ہے۔ اس کا ہاتھ گھوما اور ایک اور زناٹے دار تھپڑ حوالدار کے گال پر پڑا۔ اس کے کانوں میں یقیناً سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑا کے گرا اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا۔ گالیاں تو اس نے افسران اعلیٰ اور عوام و خاص سب ہی سے بہت کھائی ہوں گی، مگر ایسا تھپڑ کھانے کا شاید یہ پہلا اتفاق تھا۔ مشکل یہ تھی کہ افسر بہت بڑا تھا اور جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، اور اس کے برعکس حوالدار کمزوری نہیں، بے ضمیر اور بزدل بھی تھا، چنانچہ اس میں خود ہی 1% بھی نہ تھی۔ پھر یہ کہ تھپڑ کھانے کے یہ ذلت امیز ذائقہ ایک پرائیویٹ واقعہ تھا، یعنی کسی کے سامنے پیش نہیں آیا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ گاؤں میں اب پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ معاف کر دیں جناب، بندہ بشر ہوں، نیند آ گئی تھی، بکو مت، تم مکر کر رہے تھے تاکہ تم کو جانا نہ پڑے، محسن نے ڈانٹ کر کہا۔ جاؤ اور دوڑتے ہوئے آؤ، دیکھو گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب میرے بیوی بچے ہیں، بچے تو یتیم خانے چلے جائیں گے، بیوی کون سے خانے میں جائے گی؟ ڈاکو شریف آدمی نہیں ہوتے، ذرا لحاظ نہیں کرتے جناب عالی، میں بالکل مر جاؤں گا، مجھے خودکشی پر مجبور نہ کریں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ڈاکو غالباً اپنا کام کر کے جا چکے تھے، جسے لوٹنا تھا وہ لوٹ چکا تھا، اور باقی لوگ اسے تسلی دے رہے تھے یا صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ممکن ہے کچھ بے وقوف اسے پولیس سے رجوع کرنے اور رپورٹ لکھوانے کا مشورہ بھی دے رہے ہوں۔ تم کو کس الو کے پٹھے نے پولیس میں بھرتی ہونے کا مشورہ دیا تھا؟ محسن نے افسرانہ غصے میں دھاڑ کر کہا۔ میری ایک نظر گاؤں کی طرف تھی تو دوسری تھانے کی طرف۔
میری زوروں نے جناب وہ منمنانے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں فٹافٹ مر جاؤں، کسی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جاؤں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ کبھی کہتی ہے بہادر بنو، کبھی کہتی ہے ٹریفک پولیس میں چلے جاؤ، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی، خوب پیسہ ملے گا۔ کمینی ذات عورت کی، جانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی مجھ پر چڑھ جائے گی، رشوت مانگتی ہے یا میری وفات۔ آخر کیوں؟ مجھے اسی بات اور حالت پر ہنسی آنے لگی۔ بس جی، اس نے شادی سے پہلے ایک یار بنا لیا تھا۔ وہ بولا، ایک لونڈا تھا، نہ کام کا نہ کاز کا، دشمن اناز کا، شہرزا کے فلمیں دیکھتا تھا، گاؤں میں آ کے عاشقی کی پریکٹس کرتا تھا، اس کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ باپ نے مجھ سے شادی کر دی، مگر وہ اسے بری نہیں ہے، چاہتی ہے کہ میں مروں تو اسے موقع ملے یار کے ساتھ جانے کا۔ ابھی تو ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی عورت کو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا، چھوڑ دوں؟ خود اپنی مرضی سے جیتے جی اسے جانے دوں اپنے یار کے پاس؟ حوالدار دم بخود رہ گیا۔ اس موضوع پر مزید گفتگو اس لیے جاری نہ رہ سکی کہ مجھے گاؤں کی جانب سے دو سائے لپکتے دکھائی دیے۔ ایس پی صاحب، دعائی ہے سرکار، ایک نے چلا کر خامتے ہوئے کہا۔ ہماری مدد کریں مائی باپ، دوسرا بولا۔ قریب آ کر وہ ایک دم نیچے گر گئے۔ وہ بالکل قدموں میں سر رکھنے کا انداز تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محسن نے پیچھے ہٹ کر کہا، یہ کیا بےہودگی ہے، سیدھے کھڑے ہو کر بات کرو۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جوان آدمی تھا اور دوسرا بوڑھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مسلمان اور جانتی ہو کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ محسن نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو کہنا انسانوں کی طرح کہو، پیر پکڑنے یا ہاتھ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصیبت میں پولیس سے مدد مانگنا تمہارا حق ہے اور تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ سر جی، نوجوان نے خود کو سنبھال کے کہنا شروع کیا، خرکار آ گئے تھے گاؤں میں۔ خرکار یا ڈاکو؟ میں نے کہا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے مائی باپ، بڈھے نے کہا۔ وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئے، کسی گھر کو نہیں لوٹا انہوں نے۔ 5 جوانوں کو پکڑ کر لاری میں ڈال لیا اور بھاگ گئے۔ ان کی مائیں 2 پاگل ہو گئی ہیں، 2 بے ہوش پڑی ہیں، 2 کو باندھ کے ڈال دیا ہے، ورنہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خرکار تھے؟ موسی نے کہا۔ اور کوئی 5 جوان لڑکوں کا کیا کرے گا مائی باپ؟ بڈھے نے کہا۔ بس اب وہ ان کو اپنے کسی بے گار کیمپ میں لے جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں دیں گے، ماریں گے اور جانوروں کی طرح کام لیں گے۔ وہ ایک دم داڑے مار مار کے رونے لگا۔ ان میں میرا بیٹا بھی ہے، اس کا چھوٹا بھائی۔ اب تو جوان نے بھی بھائی کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب تک وہ حوصلے سے کام لے رہے تھے یا پولیس افسر کے سامنے ضبط سے کام لینے پر مجبور تھے کہ کہیں وہ شور شرابے پر خفا نہ ہو جائیں۔ دیکھو، عقل سے کام لو، حوصلہ رکھو، موسی نے کہا۔ مجھے اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ خرکار اس طرح نہیں آتے، وہ ڈاکے مار کر جوان آدمی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ تم نے دیکھا تھا ان کو؟ دیکھا تھا مائی باپ، بڈھا سسکیاں لیتا ہوا بولا۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ صرف 2، مگر ان کے ہاتھوں میں پستول تھے مائی باپ۔ انہوں نے گولی سے ایک لڑکے کو زخمی بھی کر دیا تھا، ان کے قبضے سے نکل بھاگا تھا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی لیکن وہ پھر بھی بھاگ گیا۔ رات کا وقت تھا اس لیے نشانہ چوک گیا۔ اللہ نے زندگی بچا لی۔ باقی 5 کو انہوں نے لاری میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک لاری کا ڈرائیور تھا، دوسرا پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکوں سے کہا کہ خبردار جو کوئی ہلا، سب الٹے پڑے رہو، کسی نے سر بھی اٹھایا تو گولی مار دوں گا، بڈھے نے بتایا۔ اور تم سب دیکھتے رہے، محسن نے برہمی سے کہا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کس کس کو پکڑا اور کہاں سے؟ وہ جی، ایک کو انہوں نے کھیتوں سے پکڑا، وہ پانی لگا رہا تھا، بڈھے نے بتانا شروع کیا۔ اسے ساتھ لے کر وہ گاؤں میں آ گئے۔ اسی لڑکے سے انہوں نے پوچھا کہ کس گھر میں کون جوان لڑکا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ پھر انہوں نے ہر دروازے پر دستک دے کر ہر لڑکے کو نام لے کر بلایا اور باہر کھینچ لیا، دھکے دے کر ساتھ لے گئے اور لاری میں ڈال دیا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ محسن نے کنفیوز ہو کر کہا۔ گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے یہ کہا تھا مائی باپ کے فکر کی بات نہیں، ہمیں 4-5 جوان اور صحت مند لڑکے چاہیے، بڈھا بولا۔ شور مچانے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لڑکے صبح تک آ جائیں گے۔ لیکن مائی باپ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ماں باپ شور کیسے نہ مچاتے؟ انہوں نے 2 بار ڈز کی ڈرانے کے لیے۔ ایک لڑکا بہادر تھا، سب جانتے ہیں اسے کہ وہ ہاتھ سے سانپ پکڑ لیتا ہے اور پٹک پٹک کر مار دیتا ہے۔ ایک بار اس نے کلاڑی سے بھیڑیے کی گردن الگ کر دی جو اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چلتی لاری سے کود گیا اور بھاگ کر آ گیا۔ گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی لیکن اللہ نے ہڈی بچا لی اور اس لیے وہ دوڑتا رہا، چونکہ جنگل تھا اس لیے درختوں کی آڑ میں رہا، ورنہ اور وہ گولیاں چلاتے۔ خرکاروں کو نکل جانے کی جلدی بھی تھی۔ بابا جی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خرکار نہیں تھے، میں نے کہا۔ اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ لڑکے صبح تک واپس آ جائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ اصل بات کچھ اور ہے، تم ذرا ان کا حلیہ بتاؤ۔ بڈھے نے نفی میں ساری لایا۔ میں تو کچھ نہیں دیکھ سکا،
انہوں نے دروازہ بجایا تو میرا بیٹا گیا تھا کنڈی کھولنے، اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ وہ چلایا تو میں دوڑا مگر لاری نکل گئی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور باہر کیا۔ اس وقت تک گاؤں کے 6 لڑکے اغوا ہو چکے تھے۔ وہ پولیس والے تو نہیں تھے؟ محسن نے پوچھا۔ بڈھے نے نفی میں سر ہلایا۔ وردی تو کسی نے بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ کسی دوسرے گاؤں کے دشمن بھی نہیں تھے؟ دشمن خار ایک کا ہوتا ہے مگر گاؤں کا دشمن گاؤں نہیں ہوتا، بڈھا بولا۔ وہ 6 لڑکے ایک ہی خاندان کے بھی نہیں تھے، آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر ان کا کوئی دشمن نہیں، سب اچھے محنتی لڑکے تھے۔ گویا حلیہ کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں مائی باپ، انہوں نے چہروں پر رومال باندھے ہوئے تھے۔ ڈاکو ہوتے تو ڈاٹھے باندھ کر آتے، بڈھا بولا۔ وہ ڈاکو پتلونے نہیں پہنتے۔ پتلونے؟ محسن چونک کر بولا۔ ہاں مائی باپ، اتنا میں نے ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ پتلونے پہنے ہوئے تھے اور اوپر قمیص بش شرٹ یا کوٹ؟ محسن نے پوچھا۔ کوٹ جیسی قمیص تھی جناب، بڈھے نے کہا۔ ایک ہی بش شرٹ تھی سر جی، لڑکے نے کہا۔ اچھا رنگ دیکھا تھا؟ پتلونے تو کالی لگتی تھی، لڑکی نے کہا۔ بش شرٹ تھی سفید اور قمیص داریوں والی، سفید کالی یا سفید نیلی۔ اچھا، تمہارے گاؤں کے اتنے لوگوں میں سے کسی نے لاری کا نمبر وغیرہ دیکھا؟ محسن نے پوچھا۔ خیر چھوڑو، تم واپس جاؤ اور ان سب کو بلا لو جن کے گھروں سے لڑکے اٹھائے گئے ہیں۔ ماؤں کو مت بلانا، صرف ان کے باپ آ جائیں یا بھائی، اور وہ سب جنہوں نے کچھ دیکھا تھا، اور اس بہادر لڑکے کو ضرور لانا جو اپنی جان بچا کے بھاگ آیا تھا۔ جیسا حکم مائی باپ۔ بوڑھا پھر رونے لگا۔ بس میرا بیٹا مجھے واپس دلوا دو، اس کی ماں مر جائے گی۔ سب کے بیٹے دلوا دو، اللہ تم کو عزت دے گا۔ غریبوں کی دعائیں لوگے تو سکھ پاؤ گے۔ چلو بابا چلو، ہم آتے ہیں، محسن نے کہا۔ وہ دونوں پلٹ کر چل پڑے۔ ہم انہیں اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھتے رہے۔ یہ کیا چکر ہے آخر؟ محسن نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ سر، میں نے کھنکار کر اسے حوالدار کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں، حوالدار کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، محسن محتاط ہو گیا۔ جاؤ حوالدار، تم نے میرے احکامات سنے تھے اس بڈھے کے ساتھ گاؤں پہنچ کر میرے آنے سے پہلے؟ جی جناب عالی۔ حوالدار پوری بات سنے بغیر دوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں کانسٹیبل بھی ہمارے پیچھے ہی موجود تھے۔ اس نئی واردات میں ان کا دلچسپی لینا ایک فطری امر تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ خود میں پولیس چوکی کے دروازے سے کافی دور آ گیا تھا اور جتنی دیر شامل تفتیش رہا تھا اپنے قیدی کی طرف سے غافل رہا تھا۔ سراج کا خیال آتے ہی میں اندر لپکا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے کمرہ خوالات پر نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گما ہوا۔ جہاں پہلے خستہ حال اور نیم جہاں سراج لیٹا ہوا تھا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ سراج اس موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اندر جا کے دیکھا، وہ جاتے وقت محسن کے کپڑے بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے وقت نہ تھا۔ یہ ہماری بے وقوفی تھی کہ تفتیش کرتے کرتے جیپ کی آواز سن کر باہر چلے گئے اور پھر دوسرے معاملات میں الجھے تو اپنے قیدی کو بھول گئے۔ میں پلٹا کہ باہر جا کے محسن کو یہ افسوس نہ اطلاع دوں مگر وہ میرے پیچھے موجود تھا۔ نکل گیا وہ کمینہ، محسن نے مایوسی اور صدمے کے ساتھ کہا۔ ہاں یار، میری بے وقوفی سے، میں نے کہا۔ بس چند منٹ کے لیے میں اس کی طرف سے غافل ہوا تھا۔ اس سے پہلے میری نظر دروازے پر تھی مگر جب وہ بڈھا چلاتا ہوا آیا تو میں نے پھر افسوس سے سر ہلایا۔ غلطی ہم سب کی ہے۔ محسن دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں تو اس کی حالت کی وجہ سے تھوڑا سا مطمئن تھا کہ اب بھاگ کر کہاں جائے گا۔ ہم نے دروازے کو مکفل تک نہیں کیا اور باہر آ گئے۔ میں نے سخت مایوسی کی کیفیت میں کہا، وہ خبیث مکر کرنے میں ماہر تھا، کیسا مرا پڑا تھا مگر پھر ایک دم کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اس نے جائزہ لیا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ کپڑے اٹھا کے دبے پاؤں نکل گیا۔ بڈھا اور اس کا لڑکا شور کر رہے تھے۔ ہماری توجہ ان کی طرف تھی۔ پیچھے اندھیرا تھا، اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم دونوں کی تو پیٹ تھی مگر حوالدار نے بھی نہیں دیکھا۔ محسن نے اچانک کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دروازہ اس کے بالکل سامنے تھا اور کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس دروازے سے نکلنے والے کو نہ دیکھ پائے، اور پھر ایک ایسے شخص کو جو برہنہ ہو۔ تو نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ وہ ننگا ہی نکل بھاگا ہوگا؟ محسن بولا۔ کپڑے اس کے لیے غیر اہم تھے محسن، کپڑے نہ ہوتے تب بھی وہ بھاگ نکلتا۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ میں نے کہا، وہ کپڑوں کا بندوبست بھی کر لیتا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایک سیکنڈ ضائع نہ کرتا۔ اس نے بھی یہی کیا ہوگا۔ وہ کپڑے ہاتھ میں پکڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا ہوگا۔ یہاں سے نکل کے بھی اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے جب تک اسے یقین نہیں آ گیا ہوگا کہ وہ ہماری دسترس سے دور اور محفوظ جگہ پر پہنچ چکا ہے اور تاریکی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ محسن نے قائل ہو کر سر ہلایا، لیکن یار کیا وہ جسمانی طور پر اس قابل ہے کہ زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک بھاگ کے جا سکے؟
جب آدمی موت سے بھاگتا ہے تو اس کے جسم کی توانائی آخری تنکا بھی ایک شیطیر بن کے سہارا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی تلاش میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، محسن بولا۔ میں نے یہ نہیں کہا، مگر یہ بتا کہ ہم کدھر جائیں؟ ہم تو جنگل کے راستوں پر دن کے اجالے میں کوئی سراغ تلاش نہیں کر پاتے، اور رات کے اندھیرے میں کیا دیکھیں گے؟ وہ ایک آدمی ہے، لیکن 4 سمتوں میں 360 راستے 1 ڈگری کے فرق سے بنتے ہیں۔ 1 ڈگری کا فرق 1 میل کے بعد کتنا پھیل جائے گا، اس کا تجھے بھی اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ایس پی صاحب، میں نے کہا۔ یار یہ غالب بھی جاگتا رہتا تو کیا تھا، مردہ بن کے لیٹ گیا۔ محسن نے میز پر لمبے پڑے ہوئے غالب کی طرف دیکھا۔ اسے تو اٹھاؤ سورہ اسرافیل پھونک کے، میں نے کہا، اور زور سے میز کو ہلا کے غالب کے کان میں چیخ ماری، اٹھ مردے، قیامت آ گئی۔ غالب اچھل کر نیچے اترا۔ یار قیامت آئے گی تو آسمان تو نہیں گرے گا نا؟ یہ آخر تم لوگوں کے چین و آرام کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ ہم جا رہے ہیں، گاؤں میں ایک واردات ہو گئی ہے، میں نے کہا، مگر اس سے بڑی واردات یہاں ہو گئی ہے، سراج بھاگ گیا ہے۔ محسن نے اسے اطلاع دی۔ غالب نے بے وقوفوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھا۔ اس کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مذاق کے موڈ میں ہیں۔ ہم نے اسے مختصراً ساری بات بتائی، پھر ہم گاؤں کی طرف چل پڑے۔ میرا بھی شک حوالدار پر ہے، محسن بولا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ سراج نے کسی طرح اسے پیغام دیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے نکال سکو یا نکلنے میں میری مدد کر سکو تو منہ مانگا انعام دوں گا، میں نے کہا۔ ممکن ہے لالچی حوالدار نے 5-10 ہزار میں سودا کر لیا ہو کہ کوشش کروں گا۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، محسن بولا۔ کیا خبر سراج نے اسے اپنی اور ہماری اصلیت سے بھی آگاہ کر دیا ہو، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہو کہ وہ خاموش رہے ورنہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر سراج نکل گیا تو حوالدار کو انسپیکٹر بنوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ شاید اب نہ ہو، میں نے کہا۔ وہ ڈیوٹی سے بغیر اطلاع دیے غائب ہونے کے جرم میں معطل کیا جا چکا ہوگا۔ سندر کی موت کے بعد اس کے خلاف شکوک بڑھ گئے ہوں گے، اور ایس ایس پی زامن رضوی پوری کوشش کریں گے کہ وہ معطل ہی نہیں گرفتار بھی ہو جائے۔ یہ مشکل ہوگا اپنے سکندر صاحب، محسن نے چلتے چلتے کہا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر دے گا کہ اسے ہم اٹھا کر لے گئے تھے، اور یہ ثابت کیسے کرے گا؟ کچھ اور ثابت کر دے گا، محسن بولا، کہ اسے ڈاکو لے گئے تھے، یا وہ اسمگلروں کے تعاقب میں نکل گیا تھا اور وہاں پھنس گیا تھا۔ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ کسی کو اطلاع دے سکتا۔ اس کے پاس 1000 بہانے ہوں گے، اور خود اس کے ماتحت ہی اس کی جھوٹی کہانی کو سچ بنائیں گے۔ وہ تو فوراً بحال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حوالدار سے محتاط رہنا ہوگا۔ صرف محتاط رہنے سے کیا ہوگا، محسن بولا۔ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے سراج کو فرار ہونے میں کس طرح مدد دی اور کیوں مدد دی۔ گاؤں کا مجمع نمبردار کی حویلی کے دالان میں تھا۔ متاثرہ خاندانوں کے علاوہ گاؤں کے ہر گھر کا تقریباً ہر فرد وہاں موجود تھا۔ بیک وقت سب بول رہے تھے، لڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ گریہ و زاری وہی کر رہے تھے جن کے بھائی یا بیٹے اٹھائے گئے تھے۔ گاؤں کی مقامی قیادت اس غم زدہ اور بپھرے ہوئے ہجوم کو خاموش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ زیادہ جوشیلے نوجوان کلاڑیاں، ڈانگ، سونٹے اور ٹوکے لے کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں جانا چاہتے تھے، مگر دیوش لوگ ان کو روک رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ خواتین کو اندر نہیں آنے دیا گیا تھا۔ ان کی فریاد و فغاں پس منظر میں مسلسل جاری رہی، لیکن وہ براہ راست اس اجتماع کے سامنے اپنے ہسٹریا کی دیوانگی کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہیں، ورنہ حاضرین کی قوت فیصلہ بھی بری طرح متاثر ہوتی۔ آئیے ایس پی صاحب، نمبردار نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آپ بھی موجود ہیں۔ اچھا ہوا جو یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا۔ یہ بہت اچھا ہوا، کسی نے چلا کر کہا۔ اوے پاگل دے پتر، میرا مطلب تھا کہ کوئی معتبر گواہ تو ہے۔ نمبردار نے دخل در معقولات کرنے والے کو چاڑا۔ دیکھیے میں چشمدید گواہ نہیں ہوں۔ محسن نے فوراً وضاحت ضروری سمجھی۔ نہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے اور نہ میری موجودگی ہی میں۔ اس کا مطلب ہے تم بھی کچھ نہیں کرو گے، کسی نے کہا۔ آخر ہو نا پولیس والے، دوسری آواز آئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، محسن نے گرج کر کہا۔ جو کچھ میں نے ایک دن میں کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اس کے باوجود تم مجھے پولیس والا ہونے کی گالی دیتے ہو۔ جب تک مجھے ساری بات معلوم نہیں ہو جاتی میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ایسے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے تو کوئی صرف ہنگامہ کر رہا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں صرف وہ لوگ رہیں جن کا اغوا ہونے والوں سے قریبی تعلق ہے۔ 5 جوان اغوا ہوئے ہیں، ان 5 گھروں کے مردوں کے سوا سب باہر نکل جائیں، اپنے اپنے گھر جائیں اور مجھے کام کرنے دیں۔ اور ہاں، وہ لڑکا جو ان بدماشوں کی قید سے فرار ہو کے آ گیا تھا، پہلے وہ سامنے آئے۔ مجمع خاموش تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ کسی نے جواب دیا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ تم لوگوں نے سنا نہیں؟ میں نے کہا ہے، محسن نے دھاڑ کر کہا، اور ایک دم ریوالور نکال کر ہوائی فائر کر دیا۔
मजमा यूं मुंतशिर हुआ जैसे जलसे आम में बम फट जाए। 2 मिनट बाद वो सब हवेली के दालान से निकल गए। अंदर कोई 10-12 अफराद रह गए, जाहिल लोग, मेरी एक नहीं सुनते। नंबरदार ने इत्मीनान का सांस लिया और ये भी बता दिया कि वो खुद को तालीम याफ्ता समझता है। वो लड़का किधर है? मोहसिन ने एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा होकर कहा, जो मुलाजिम अंदर से उठा के लाया था। दूसरी पर मैं बैठ गया। नंबरदार साहब तीसरी कुर्सी के आने तक खड़े रहे। वो तो नहीं है, किसी ने कहा। हकीम साहब उसकी पट्टी कर रहे थे। अच्छा, उसे बाद में ले आना, मोहसिन बोला। पहले तुम आओ, तुम बताओ कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। ओ जी, रब ना दिखाए किसी नू जो मैंने देखा, एक गधेड़ उम्र के शख्स ने पगड़ी के कोने से आंखें साफ करके कहा। इस तरह भी कदी होता है? इतनी जिंदगी लंघ गई है, कदी नहीं सुना कि बंदियां नू कोई इस तरह भेड़ बकरियों वांग ले जाता है। जुल्म। देखो, तकरीर मत करो, मोहसिन बोला। ये बताओ, तुमने दरवाजे पर दस्तक देने वाले को देखा था? इस तरह सर, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। वो अपनी उर्दू पंजाबी की मिली जुली जबान बोलता रहा। ऐसे तो नहीं देखा होगा, गांव की गलियों में अंधेरा होता है और मैं रोशनी में बैठा हूँ, मोहसिन ने कहा। लेकिन तुमको अपनी नज़र पर इतना भरोसा है तो मुझे उसका उलिया और नाक नक्शा सब बताओ। मुकर्रर को मोहसिन के हौसला शिकन रवैये ने कुछ मायूस किया। वो जी बंदा था मेरी तरह गबरू जवान, वाह वाह कद, चौड़ी छाती। बेवकूफ, उसका कद कितना था? मोटा था या दुबला पतला? सर पर बाल थे या गंजा? बाल थे तो स्याह थे या सफेद? मोहसिन ने बरहमी से कहा। वो सर कद में कैसे नापता? वो सर खुजाने लगा। अच्छा, उसका अपना रंग कैसा था? मूंछें थी? कपड़े कैसे पहन रखे थे? मोहसिन ने उस पर जीरा जारी रखी। वो बढ़ चढ़कर बेतुकी बात करने या बोंगियां मारने का आदी था। वो भी अंधेरे और अफरातफरी के बायस ज्यादा कुछ नहीं देख सका था। मोहसिन ने उसे झाड़ के एक तरफ कर दिया और वो खासा अफसुर्दा सा जमीन पर अकड़ों बैठ गया। दूसरे गवाहों के बयानात से हम ने जो नताइज अखज़ किए, उनसे जाहिर हुआ कि अगवा करने वाले एक स्टेशन वैगन में थे। उसे देहातियों ने बहुत बड़ी जीप करार दिया था। उनमें से एक ने सफ़ेद बुश शर्ट और स्याह पतलून पहन रखी थी और दूसरे ने नीली सफ़ेद दारियों वाली कमीज और नीली पतलून। दोनों ने मुंह पर आम किस्म के रुमाल इस तरह लपेटे थे कि सिर्फ उनका आधा चेहरा छुप सका था। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थी, लेकिन सूरत के नकूश ओझल थे। उन दोनों की उम्र पर इत्तफाक राय था कि 30-35 साल होगी। कद और वजन के तयन के लिए हाज़रीन में से मेरा इंतखाब किया गया, जिससे साबित हुआ कि वो 5 फुट 10-11 इंच और 150-60 पाउंड के जवान आदमी थे। उन्होंने गाड़ी को गांव के किनारे आबादी के करीब ला के खड़ा किया और करीब 3 घरों से 6 जवानों को उठाने का फैसला किया। जो नौजवान खेतों में पानी लगा के लौट रहा था, वो सबसे पहले उठाया गया था और उसी से पूछा गया था कि वो अपने जैसे 5 जवानों के नाम और घर बताए। उस नौजवान को खासी ठुकाई हुई थी क्योंकि वो चिल्लाने लगा था और ताउन पर आमादा न था।